الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله تبارك وتعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ اکرام، طلبہ عزیز، حاضرین مجلس، آج اس مبارک محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم جب سورت ایئرپورٹ پر صبح اترے تو یہ معلوم ہوا کہ مخدوم گرامی قدر شیخ طریقت حضرت مولانا قمرالزمان صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو طبیعت میں تقاضا پیدا ہوا کہ حضرت کی زیارت، ملاقات، دعا کی گزارش حضرت سے کی جائے۔ تو وہیں سے ہمارے نہایت کرم فرما دوست مفتی جنید صاحب زیدہ کرم، ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت یہاں 10:30 بجے کے قریب تشریف لائیں گے، اور حکم دیا کہ تو بھی یہیں حاضر ہو جا۔ تو یہ وجہ بنی اس جلسے میں شرکت کی۔ دعا کیجئے کہ ہمارا آپ حضرات کے ساتھ مل بیٹھنا موجب مغفرت، موجب نجات بن جائے۔ پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ تجھے کچھ کہنا بھی ہے، حالانکہ ضرورت اس کی قطعی نہیں، کیونکہ دیگر اکابر یہاں تشریف فرما ہیں اور حضرت بھی تشریف لانے والے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم دینا بھی از قبیل اکرام ضیف ہے، کہ بھئی مہمان کا اکرام ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ذات کے ساتھ دین کی یا علم کی نسبت لگی بھی ہو تو اس کا اکرام یہ ہے کہ اسے کرسی پہ بٹھا دو۔ تو
تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اس پہ عمل کیا گیا۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، مناسب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس مناسبت سے ایک روایت کا ترجمہ بطور یاد دہانی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ صحابی رسول، خادم رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی میں 3 صفات پائی جائیں تو وہ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت اور چاشنی محسوس کرے گا۔ اب ایمان تو بظاہر ایسی چیز نہیں ہے جسے چکھا جائے، جس کی حلاوت اور چاشنی کا پتہ چلے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرات شارحین نے فرمایا کہ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حلاوت سے مراد رغبت ہے، کہ جیسے میٹھے کی طرف آدمی کی رغبت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، ایسے ہی جس آدمی میں یہ 3 باتیں پائی جائیں گی اس کے دل میں دین کی رغبت پیدا ہو جائے گی۔ نماز پڑھتے ہوئے اسے بڑا سکون ملے گا، تلاوت کرنے میں جی لگے گا، عبادات سے اسے قلبی اطمینان حاصل ہوگا، یہ حلاوت سے مراد ہے۔ اور دوسری تشریح یہ فرمائی گئی کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اسلام اور ایمان کی مثال ایک درخت سے دی ہے، اور خود قرآن پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اس درخت کا جو بیج ہے، جڑ اور بنیاد ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کے جو پتے ہیں، ڈالیاں ہیں، شاخیں ہیں، یہ سب دین کے ارکان ہیں، عبادات ہیں، اور اس درخت کا جو اصل فائدہ ہے وہ پھل ہے۔ درخت آدمی کیوں لگاتا ہے؟ پھلدار درخت، تاکہ پھل ملے، اور پھل کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ پک جائے، میٹھا ہو جائے، کھانے میں لذت دار ہو جائے۔ تو جس طرح درخت بڑھتا ہے اور پھر اس سے پھل نمودار ہوتے ہیں اور پھل پکنے کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اس میں حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح جو آدمی ان 3 صفات سے متصف ہو جائے اس کا ایمان ایسا ہو جائے گا جیسے پکا ہوا میٹھا پھل، گویا کمال ایمانی سے متصف ہے۔ اور یہ کمال ہر مومن کو حاصل کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو ہمارے فضلاء ہیں، خدام دین ہیں، ان کو اوروں سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟
فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے دل میں اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تمام کائنات میں سب سے زیادہ ہو، یہ پہلی صفت ہے۔ اور جب محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی۔ جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اسے اچھی لگتی ہے، ویسے ہی اس کی چال ڈھال ہو، ویسے ہی اس کی تراش خراش ہو، ویسے ہی اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، کیونکہ وہ محبوب ہے۔ تو اللہ اور اس کا رسول جس کا محبوب بن جائے، دین کا رنگ اس پہ چڑھ جائے گا، سنت کا رنگ اس پر چڑھ جائے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جو کسی مومن سے محبت رکھے تو اس میں کوئی اور غرض شامل نہ ہو، صرف اور صرف اللہ واسطے تعلق ہو، اسی بنیاد پر اجتماع ہو، اسی پر الگ ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ بھی ہیں رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، یہ بے لوث محبت، بے غرض محبت، جس میں تجارت کی غرض شامل نہ ہو، جس میں رشتہ داری کا عنصر شامل نہ ہو، جس میں فرقہ واریت کا عنصر شامل نہ ہو، صرف اور صرف اللہ واسطے تعلق ہے، بے غرض، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان والوں کی ممتاز صفت ہے۔ یہ صفت اگر عام ہو جائے تو دلوں کے کھوٹ ختم ہو جائے، آپس میں پیار اور محبت کی فضائیں قائم ہو جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ آدمی جو اسلام کی سعادت سے بہرور ہو کر کفر سے ایسا نفرت کرنے والا ہو جائے کہ جیسے کوئی آدمی جان بوجھ کر اپنے آپ کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتا، ایسے ہی وہ کفر کے قریب جانے کو بھی گوارا نہ کرے، عقائد بھی اس کے درست ہوں، اعمال بھی درست ہوں، غیروں کی مشابہت سے بھی وہ بچے، لوہا لاٹ ایمان رکھے، غیروں کے اثرات سے متاثر نہ ہو۔ یہ ایمان کی بنیادی علامتوں میں شامل ہے، جس میں یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی۔ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ محسوس کرے گا کہ میرے دل میں ایمان کی چاشنی ہے، لذت ہے، ذائقہ ہے، اور یہ ذائقہ بھی ایسا شاندار ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے سارے ذائقے فیل ہیں۔ چنانچہ جب ایمان کی بشاشت رگ و ریشے میں بس جاتی ہے تو آدمی جان دینا گوارا کرتا ہے، ایمان دینا گوارا نہیں کرتا، بے عزت ہونا گوارا کرے گا لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہی جذبہ ہمارے اندر ہونا ہے، اور جس طرح ہم خود بچیں اسی طرح ہم اپنی نسلوں کو بھی غیروں کے اثرات سے بچانے کی فکر اور کوشش کریں، اور یہ صفات ان میں بھی منتقل کریں، اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہے۔ ہمارے یہ مدارس، مکاتب، دینی ادارے
اسی مشن کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہر مومن کے اندر یہ صفات زندہ ہو جائیں، ایمان کی چاشنی حلاوت دلوں میں پیوست ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے، ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، معاونین، منتظمین، اساتذہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، طلباء کو علم نافع سے نوازے۔ آپ حضرات نے جو اکرام کا معاملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی شان عالی کے مطابق اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔